میں اپنے تئیں عقلیت پسند خیال کرنے کا عادی ہوں، اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ عقلیت پسند دوسروں کو بھی معقول دیکھنے کا آرزومند ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرح دوسرے بھی عقلیت پسندی کا شعار اپنائیں، لیکن حالیہ دنوں میں عقلیت پسندی کو بہت سے ضعف پہنچے ہیں اور اس کا روایتی حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ جاننا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اس کا صریح طور پر مطلب کیا ہے اور کیا انسان عقلیت پسند ہو سکتے ہیں۔ عقلیت پسندی کی تعریف کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، ان میں سے ایک نظری ہے اور دوسرا عملی۔ مثلا معقول رائے کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ معقول طرز عمل کیا ہے۔ نتائج کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے صاحبان یعنی نتائجیت پسند رائے کی نامعقولیت پر زور دیتے ہیں، جبکہ تحلیل نفسی نے طرز عمل کی غیر معقولیت پر اصرار کیا ہے۔ ان دونوں نے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ عقلیت پسندی کے آئیڈیل جیسی کوئی چیز نہیں جس سے رائے اور عمل دونوں مفید طور پر ہم آہنگ ہو سکیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا نظر آتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں میری اور آپ کی آراء مختلف ہیں تو پھر اختلاف کو دور کرنے کے لیے استقلال کا سہارا لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی غیر جانبدار تیسرے فرد کی ثالثی بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ باقی ایک ہی راہ رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الجھ پڑیں، اپنے مالی اور فوجی وسائل کے مطابق ایک دوسرے سے زبانی، اشتہاری یا اصلی لڑائی شروع کر دیں۔ مجھے اس تصور سے وحشت ہوتی ہے، میں اس کو خطرناک سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک بالآخر یہ تہذیب کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اسی لیے میں یہاں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جن خیالات کو عقلیت پسندی کے لیے مہلک قرار دیا گیا ہے وہ عقلیت پسندی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ فکر اور زندگی کے رہنما کے طور پر اس کو ماضی میں جو اہمیت دی جاتی تھی وہ اب بھی جوں کی توں موجود ہے۔ آئیے ہم رائے کی معقولیت کے معاملے سے آغاز کریں۔ میں اس کی تعریف ایک ذہنی عادت کے طور پر کروں گا، اور وہ عادت یہ ہے کہ کسی معاملے میں نتیجے تک پہنچنے کے لیے تمام متعلقہ شہادت کا جائزہ لیا جائے، اس کو دیکھا اور پرکھا جائے، اور اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے یا کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس معاملے میں یقین تک رسائی ممکن نہ ہو اور کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ ہو سکتا ہو، اس معاملے میں معقول شخص اس رائے کو سب سے زیادہ وزن دیتا ہے جو سب سے زیادہ اغلب ہوتی ہے، تاہم وہ ان آراء کو بھی بالکل مسترد نہیں کرتا جو کافی حد تک اغلب ہوتی ہیں اور جن کے درست ہونے کا کافی حد تک امکان موجود ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کی آراء کو مفروضوں کی حیثیت سے ذہن میں رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد کی کوئی شہادت ان کو قابل ترجیح بنا دے۔ یہ طریقہ کار فرض کرتا ہے کہ ایک معروضی طریقہ کار کی مدد سے بہت سے معاملات میں حقائق اور احتمالات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ معروضی طریقہ کار سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کوئی سے دو محتاط افراد کو یکساں نتیجے کی طرف لے جائیں گے۔ اکثر اوقات اس تصور پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور شک و شبہے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ عقل کا کام بس یہ ہے کہ وہ ہماری خواہشوں اور ضرورتوں کی تسکین کرنے میں مدد دے۔ بس یہاں پلیز نیکسٹ بکس کمیٹی کی مثال دوں گا، جس کا آؤٹ لائن آف سائیکالوجی نامی کتاب میں بیان یہ ہے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر عقل طرفداری کا آلہ ہے۔ اس کا کام اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ فرد یا نوع کے فائدے کے کام کیے جائیں گے، اور جو کم مفید کام ہے ان کی مزاحمت کی جائے گی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی مصنفین اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایک مارکس پرست کا یقین مذہبی ایمان سے مختلف ہوتا ہے۔ مذہبی ایمان صرف خواہش اور روایت پر مؤسس ہوتا ہے، جبکہ مارکسی یقین معروضی حقیقت کے سائنسی تجزیے پر مبنی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ ان صاحبان کے تصور عقل سے ہم آہنگ نہیں ہے، البتہ اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ عقل کے ذریعے مارکسی یقین تک نہیں پہنچتے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا۔ خیر، جب وہ یہ مانتے ہیں کہ معروضی حقیقت کا سائنسی تجزیہ ممکن ہے تو پھر ان کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ایسی آراء رکھی جا سکتی ہیں جو معروضی اعتبار سے معقول ہوتی ہیں۔
غیر عقلیت پسندی کی وکالت کرنے والے نتائجیت پسند فلسفیوں جیسے زیادہ عالم فاضل مصنفین کو قابو کرنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معروضی حقیقت موجود ہو تو پھر اس سے ہم آہنگ ہونے کی صورت میں رائے غلط ٹھہرے گی، لیکن اگر کوئی ایسی حقیقت ہی موجود نہ ہو تو پھر معروضی انداز میں رائے کے درست یا غلط ہونے کا سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ نقطہ نظر رکھنے والے صاحبان آراء کو زندگی کی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار سمجھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو آراء آپ کو اس میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں وہ آپ کے لیے درست ہیں اور نقصان دینے والی آراء غلط ہیں۔ 6 صدی عیسوی کی جاپان میں یہ نقطہ نظر مقبول تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بدھ مت پہلے پہل وہاں پہنچا تھا۔ حکومت کو اس نئے مذہب کی صداقت کے بارے میں شبہ تھا، چنانچہ ایک درباری کو تجزیاتی طور پر یہ نیا مذہب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ طے یہ پایا تھا کہ اگر وہ درباری نیا مذہب قبول کرنے کے بعد پھلتا پھولتا رہے اور دوسرے سے آگے نکل جائے تو اس سے مذہب کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور سب لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق چند تبدیلیوں کے ساتھ اسی طریقہ کار کو نتائجیت پسند ہر قسم کے مذہبی اختلافات کے سلسلے میں استعمال کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔ اچھا، اس رویے کے باوجود میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہودیت کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ یہ مذہب دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے خوشحالی حاصل کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ سچائی کی اس تعریف کے باوجود نتائجیت پسند روزمرہ کی زندگی کے عملی معاملات میں ایک بالکل مختلف معیار پیش نظر رکھتا ہے۔ آپ اس کو قتل کے کسی مقدمے میں جج بنا دیں تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے شہادتوں کا بغور جائزہ لے گا، حالانکہ اگر وہ سچائی کی اپنی فلسفیانہ تعریف پر ثابت قدم رہے تو پھر اس کو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ شہر کے لوگوں میں سے کس کو پھانسی کے تختے پر چڑھانا سب سے زیادہ مفید ہوگا۔ اس تعریف کے مطابق تو صرف یہی شخص قتل کا مجرم قرار پانا چاہیے، چاہے وہ بیچارہ بالکل معصوم اور بے گناہ ہی کیوں نہ ہو اور اس کا قتل سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شخص کو قاتل قرار دینا کسی دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوگا اور اس لیے نتائجیت پسندوں کی استدلال کے مطابق زیادہ سچ ثابت ہوگا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس قسم کی عملی نتائجیت پسندی کبھی کبھی واقعی سردرد ہو جایا کرتی ہے۔ میں نے امریکہ اور روس میں اس قسم کے جھوٹے مقدمات کے بارے میں سن رکھا ہے۔ یہ جعلی مقدمے کسی شخص کو سزا دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان مقدمات میں حقائق کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ حقائق چھپ نہ سکیں تو پھر سیکس اسکینڈل بن جاتا ہے۔ چھپانے کی یہ کوشش ظاہر کرتی ہے کہ پولیس والے بھی فوجداری مقدمات میں معروضی صداقت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ سائنس بھی اس قسم کی معروضی سچائی، جو بہت ہی دنیاوی اور بے کیف قسم کا معاملہ ہے، کو تلاش کرتی ہے۔ مذہب میں بھی لوگ ایسی ہی سچائی ڈھونڈتے ہیں جب تک ان کو اس کے ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن جب ان کو یہ ثابت کرنے کی امید نہیں رہتی کہ مذہب سیدھے سادھے مفہوم میں سچا ہے، تب وہ یہ ثابت کرنے کے جتن کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھوتے اور کسی گہرے مفہوم میں سچا ہے۔